آب حیات کوئی کہانی قصہ ہوائی قصہ نہیں، یہ حقیقت ہے آب حیات۔ انہوں نے آب حیات پیا ہے، خضر کو مل گیا آب حیات، دونوں ڈھونڈنے نکلے تھے لیکن خضر کو مل گیا آب حیات، اس لیے وہ زندہ ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ابھی بھی یہ زندہ ہیں اور سال میں ایک مرتبہ یہ حاجیوں کا جب حج کا موسم آتا ہے تو مینا میں یہ وہاں بکروں کا اور جانوروں کا بزنس کرنے آتے ہیں اور ان حاجیوں سے یہ سال بھر کا اتنا کما لیتے ہیں کہ سال بھر ان کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے۔ خضر علیہ السلام بڑے خوبصورت ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید امین القادری صاحب بیان کر رہے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ہر سال حج کے ایام میں، جب حج آتا ہے یعنی تو حج کے ایام میں حضرت خضر علیہ السلام آتے ہیں اور مینا میں بھیڑ بکریوں کا بزنس کرتے ہیں، بھیڑ بکریوں کا بزنس کرتے ہیں، بزنس بیچتے فروخت کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ان سے سال بھر کا حاجیوں سے اتنا کما لیتے ہیں کہ ان کا سال بھر کا یعنی خرچہ پورا ہو جاتا ہے۔ یہ سید امین القادری صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، ہم جن کے ماننے والے ہیں، جو ہمارے امام ہیں اعلیٰ حضرت، جن کے مسلک پہ ہم ہیں، جن کے مسلک پہ خود سید امین القادری صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں بھی اعلیٰ حضرت کے مسلک پر ہوں، اعلیٰ حضرت کا منہج کیا ہے، اعلیٰ حضرت کیا مانتے ہیں، اس کو بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آپ کو ایک اور بہت اچھی بات بتاؤں گا انشاءاللہ۔ میں سب سے پہلے کہنا چاہتا ہوں، سید امین القادری صاحب آپ کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ یہ آپ کو کون سی کتاب میں ملی؟ چلو آپ کو کسی کتاب میں ملی بھی ہو اگر، تو کیا آپ کتاب میں پڑھنے کے بعد سیدھا ڈائریکٹ بیان کر دیتے ہیں؟ عالموں سے تصدیق نہیں کراتے کہ یہ بات درست ہے یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ عالموں سے، اپنے جو استاد ہوں گے آپ کے، ان سے یعنی رابطہ کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں، رابطہ کریں، ان سے تصدیق کروائیں اپنی بات کی۔ شاید آپ نہیں کرواتے، اسی لیے آپ ایسی چیزیں بیان کر دیتے ہیں۔ اب آپ کو آئیے میں حقیقت بتاتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ جو، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام، یہ چار نبی ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام کے نزدیک، ان کی تحقیق کے مطابق یہ چاروں نبی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو کچھ لوگ ولی مانتے ہیں، کچھ لوگ نبی نہ، لیکن آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ نبی ہیں، انبیاء میں شمار ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام انبیاء میں ہیں۔ تو اب دیکھیں، یہ اختلاف کا مسئلہ ہے، اس پر کوئی غیر مقلد حضرات اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ مجھے کمنٹ نہ کرنے لگے کہ یہ آپ کیا بیان کر رہے ہیں، یہ اس میں اختلاف ہے۔ اور یہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ اختلاف میرے امام کا نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے، بلکہ محدثین سے اختلاف چلے آ رہے ہیں۔ محدثین، بڑے بڑے محدثین میں اختلاف ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام زندہ ہیں یا نہیں، اس پر اختلاف ہے۔ کچھ محدثین کا ماننا ہے یہ زندہ نہیں ہے اور کچھ کا ماننا ہے یہ زندہ ہیں۔ میں آئیے دو آپ کو محدث کا نام بتا دیتا ہوں، بڑے بڑے محدث میں، جن کو جو میرے اسٹڈی کے مطابق میں جانتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو جرح و تعدیل اسماء و رجال کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمییز الصحابہ میں، جو صحابہ کی یعنی اسماء و رجال کی کتاب ہے، اس میں باب الخا میں آپ نے حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق فرمایا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ محدث ہیں، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح بھی کی ہے فتح الباری کے نام سے، فتح الباری شرح البخاری کے نام سے۔ اور امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں، یہ اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں حضرت الیاس علیہ السلام کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔ تو میرے کہنے کا مطابق یہ ہے کہ محدثین کا اس میں اختلاف ہے کہ زندہ ہیں، کچھ مانتے ہیں زندہ ہیں، کچھ مانتے ہیں زندہ نہیں ہیں۔ بہرحال وہ اپنی ایک بحث، الگ بحث ہے۔ دیکھیں اس میں اختلاف ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ مانیں تو بھی خیر، نہ مانیں تو بھی خیر، کوئی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ خضر علیہ السلام کے متعلق کیا فرماتے ہیں اپنے فتاوی رضویہ میں، جواب کیا ہے، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسا کہ سید امین القادری صاحب نے کہا کہ خضر علیہ السلام آتے ہیں اور مینا میں بزنس کرتے ہیں اور خوب پیسہ کماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟
فتاوی رضویہ جلد 26، اس کو مانو گے نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا بات ہے، بھائی میرے امام کی بات ہے، آپ کے امام کی بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو امام نہیں مانتے وہ پھر بھائی کیا کریں، اختلاف ہے، وہ خاموش رہیں، سمجھ رہے ہیں؟ خاموش رہیں، کیونکہ محدثین کا اختلاف ہے اس میں، میرے امام کا اختلاف نہیں ہے۔ امام کو مت لائیے گا کہ نہیں دیکھیے آپ کے امام نے یہ کیا لکھا، یہ اختلاف چلا آ رہا ہے، تو میرے امام نے کیا ایکسیپٹ کیا کون سی اماموں سے لیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے میرے امام زندہ جو مانتے ہیں ان سے ہمارے امام نے یعنی نقل کیا ہے بات کو۔ تو بہرحال فتاوی رضویہ جلد 26 صفحہ نمبر 401 پر سمجھ رہے ہیں سوال و جواب موجود ہے۔ جواب میں حضرت یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جواب میں فرماتے ہیں، یہاں سے دیکھیں جہاں سے میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، فرماتے ہیں یہ دونوں حضرات ان 4 انبیاء میں سے ہیں، یعنی حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام بھی ان 4 انبیاء میں سے ہیں، یعنی 4 نبیوں میں سے ہیں جن پر ابھی تک یعنی موت نہیں آئی ہے، موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ 4 انبیاء میں سے کون کون؟ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام، یہ 4 انبیاء ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ان پر ابھی تک موت واقع نہیں ہوئی ہے۔ 2 آسمان پر زندہ اٹھا لیے گئے ہیں، سیدنا ادریس علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، اور یہ دونوں زمین پر تشریف فرما ہیں۔ دریا سیدنا خضر علیہ السلام کے متعلق ہے اور خشکی سیدنا الیاس علیہ السلام کے، دونوں صاحبان۔ اب یہاں سے غور کریے، بات جو میں کہنا چاہتا تھا، پوائنٹ جو جواب ہے میرا وہ یہ ہے، غور کریے۔ یہ کہتے ہیں یہ دونوں صاحبان یعنی حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ دونوں صاحبان حج کو ہر سال تشریف لاتے ہیں اور بعد حج آپ زمزم شریف پیتے ہیں کہ وہی سال بھر تک ان کے کھانے پینے کو کفایت کرتا ہے۔ یعنی ہر سال تشریف لاتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور حج کے بعد زمزم شریف پیتے ہیں اور یہی ان کے سال بھر کے کھانے پینے کو کفایت کرتا ہے، سال بھر کے کھانے پینے کو کافی ہو جاتا ہے، یہی آب زمزم شریف جو پیتے ہیں یہی سال بھر کے ان کے کھانا پینا ہو جاتا ہے، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ آگے ایک تھوڑا سا ہے میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، کفایت کرتا ہے۔ دونوں صاحب اور تمام انبیاء علیہ السلام آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سارے نبی آپس میں بھائی ہیں۔ اللہ اکبر، سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آب زمزم شریف پیتے ہیں اور یہی ان کے کھانے پینے کی سال بھر کی کفایت کرتا ہے۔ اور سید امین القادری صاحب کہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں مینا میں، کیا کرتے ہیں؟ بھیڑ بکریوں کے بزنس کرتے ہیں۔ میرے کچھ سوالات ہیں اب سید امین القادری صاحب سے، ان کا جواب وہ دیں۔ جب آپ نے بیان کیا ہے تو سوال بھی اٹھتا ہے نا، آپ جواب دیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی یہ بات جو آپ بتا رہے ہیں کہ بزنس کرتے ہیں، یہ کس کتاب میں لکھی ہے؟ بہرحال دوسری بات، حضرت خضر علیہ السلام پیسہ کیوں کماتے ہیں؟ کیوں کماتے ہیں؟ کوئی بھی انسان جو ہے پیسہ کماتا ہے اپنے رہائش کے لیے، اچھے سے اچھے گھر میں رہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے۔ کیا آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بیوی بچے ہیں؟ سمجھتے ہیں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام کے موجودہ دور میں خضر علیہ السلام کے بیوی بچے ہو ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ بات یہ ہے کیوں کہ حضرت خضر علیہ السلام کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر بہت طویل کر دی ہے، بہت لمبی کر دی ہے، تو کیا آپ کے بیوی بچے ابھی بھی وہ زندہ رہیں گے؟ نہیں رہ سکتے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے لیے یہ خاص ہے نا، یعنی ان کا پریوار ہوتا اور وہ پریوار کے ساتھ میں رہتے تو خضر علیہ السلام اب تک یعنی لوگ جان لیے ہوتے خضر علیہ السلام کون ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی ظاہر سی بات ہے، جس محلے میں آپ رہتے، جس گھر میں رہتے، جس محلے میں رہتے، جس لوگوں سے کانٹیکٹ میں رہتے، تو وہ ظاہر کر دیتا، کہتا کہ بھائی میں جانتا ہوں میرے دادا کے دادا کے دادا کے ساتھ انہوں نے رہا ہے، ساتھ میں رہے ہیں، گویا یہی ہے خضر علیہ السلام، یہ اتنی لمبی طویل عمر یہی پائے ہوئے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی ان کی راز جو ہے وہ کھل جاتا۔ کتابوں میں تو آتا ہے کہ خضر علیہ السلام یہ یعنی ان کا ایک مقام نہیں ہے کہ صرف یہیں پہ رہیں، وہ گھومتے ٹہلتے رہتے ہیں۔ اس میں اختلاف ہے، میں نے بار بار کہا، کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، کچھ لوگوں کا ماننا ہے، کچھ محدثین کا ماننا ہے کہ زندہ ہیں،
میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس میں اختلاف ہے، میں بھی مانتا ہوں، آپ یہ نہ سوچیں کہ میں الٹی پلٹی بات کر رہا ہوں، یہ بھی بتا رہا ہوں اختلاف ہے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام لمبی طویل عمر پائے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام لمبی طویل عمر پائے ہیں، وہ بھیڑ بکریوں کا بزنس نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ سید امین القادری صاحب کس جگہ پہ لے جانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ بھیڑ بکریوں کا بزنس کرتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام، اور خوب پیسہ کماتے ہیں، اور پیسے کیا کرتے ہوں گے؟ پھر لوگوں کی مدد کرتے ہوں گے۔ ارے میرے بھائی، حضرت خضر علیہ السلام مدد کرنے کے لیے انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے، یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے، دکھتا کچھ نہیں بظاہر، لیکن وہ چیزیں ہیں جو پیسہ کیا چیز ہے پھر اس کے آگے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی عطا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شان عطا کی ہے، وہ بھیڑ بکریوں کا بزنس نہیں کریں گے۔ آپ کہاں پہ بیان کر رہے ہیں، کیسے بیان کر رہے ہیں؟ لوگوں سے، علماء سے تصدیق کر لیا کرے بیان کرنے سے پہلے۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔